سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ مقدس پاکیدہ بارگاہ میں جھوم جھوم دے پاک ڈالی چاور کریں پڑھی بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ کہتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنی بارگاہ مقبول کرنا چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی میں جنت کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو بھگانا چاہے، اگر اس کی نیکیاں پہاڑوں کے مانند بھی ہو تب بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے رانگا ہوا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ رب کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کریں کہ جو ہم رب کے بندے ہیں وہ ہمارا خالق ہے، جو رب چاہے ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے علماء کرام کا ایک قافلہ جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ یہ علماء کرام یہ ہمارے دین کے امان بھی ہے، دین کے پہچان بھی ہے، ہمارے دین کے بقا کے ضامن بھی ہے، اور ہمارے دلوں میں محبت رسول کے چراغ کو روشن کرنے والی ذات کی علماء کی ہے۔ تو جب تک ہم علماء کے ذات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے تو ہمارا دین بھی سلامت، ہمارا ایمان بھی سلامت، ہمارا عقیدہ بھی سلامت، ہماری نمازیں بھی سلامت۔ لیکن جس دن بندہ ان دعوت علماء سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس کا دین بھی کھاتے میں، اس کا ایمان بھی خطرے میں، اس کا عقیدہ بھی خطرے میں۔ تو یہ یقین رکھیں ہم جہاں بھی رہیں گے دعوت علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھ کر کے رکھے رہیں گے، جہاں بھی رہیں گے علماء کرام کی محبت میں رہیں گے۔ اس لیے یہی علماء ہیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کے ولی کون ہے، یہی علماء یہ بتائیں گے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، یہی علماء یہ بتائیں گے کہ تابعین کا مقام کیا ہے، یہی علماء یہ بتائیں گے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قدم ناز مصطفیٰ کیا ہے، چہرے مصطفیٰ کیا ہے، جلد مصطفیٰ کیا ہے، اور اللہ سے رسول کا نورانی مصطفیٰ کیا ہے۔ کب بتائیں گے؟ جب علماء کے پاس آپ رہیں گے پھر علماء بتائیں گے۔ یاد رکھنا جو عالم دین ہوتا ہے وہ دلوں کے اندر اٹھنے والے جذبات کے اندر اللہ کے رسول کے محبتوں کا چراغ روشن کر دیتا ہے، اور ایسا روشن کرتا ہے تب تک بندہ دنیا میں رہتا ہے، محبت رسول کا چراغ لے کے جاتا ہے، جب تک قبر میں جاتا ہے اور سامنے جلوہ مصطفیٰ آتا ہے، حضور کی آمد ہوتی ہے، یہ علماء کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، پھر کہتا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ اب تو آئے ناز سے میں فرشتے کیوں اٹھوں، مار کے پہنچاؤں یہاں اس نے لباس کے واسطے۔ تکبیر رسالت اہل سنت۔ عزیزان گرامی، لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ جناب علامہ عاصی کی بارگاہ میں آؤ۔ علامہ عاصی جناب اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں۔ آپ انتقال کا وقت قریب ہے لیکن محبت حضور پیدا کرنے والی ذات علماء کی ہے۔ تبھی ہمارے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ ذات خدا کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ خدا کی خالقیت کیا ہے، یہ بتائیں گے اللہ کی ربوبیت کیا ہے، یہ بتائیں گے اللہ کی رسالت کیا ہے، یہ بتائیں گے مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائیں گے وصیت مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائیں گے اختیار مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائیں گے شان مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ اب کون بتائے گا جب ان سے قریب رہیں گے؟ علامہ عاصی کہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں مر جاؤں گا، مروں گا تو فنا ہو جاؤں گا، لیکن علامہ عاصی فرماتے ہیں آج کفن میں پھولے نہ سماتے عاصی، آج کفن میں پھولے نہ سماتے عاصی، آج کی رات ہے محبوب سے ملاقات کی رات، محبوب سے ملاقات کی رات، یہ بات ہے۔ اے ایمان والو، چونکہ میرا موضوع کیا ہے؟ ہجرت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا موضوع کیا ہے؟ ہجرت مصطفیٰ، اور رسول اللہ کی ہجرت کا جو موضوع ہے یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے محب گرامی مولانا محید الرحمان صاحب الحمدللہ، یہ ہمارے ساتھ زمانے طالب علم جامعۃ الرضا میں تھے۔ یہ بھی میرا مقدر ہے کہ جاتے جاتے ساتھی سے ملاقات اللہ نے کرا دیا۔ یہ بھی اللہ جس سے دین کا کام لیتا ہے، کہاں 2014 کی بہاریں، کہاں 2023 میں ملاقات کرایا، اس زمانے میں یہ بھی
تھا، یہ فضیلت میں تھے، میں تخصص میں تھا. ارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب نے بھیج دیا. جا کے بتاؤ کہ مفتی قاسم کو مفتی فرضی ڈگری کہنے والوں کو بتاؤ مفتی قاسم نے ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں ناز ہے. ہم تو ڈنڈے کی چوٹ میں کہتے ہیں اے تمہارے سر وہ ہوں گے، تمہارے سروں پہ تم اپنے ہاتھوں سے دستار باندھی ہے. ہمارا سر وہ سر ہے کہ ہمارے سر پر دستار باندھنے والا وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے. الحمدللہ آج تک میں نے کبھی نہیں بولا، آج تک کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن تحقیق سے نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں. علماء کرام کے انگلیاں اٹھانے والوں، تم ایک انگلی اٹھاتے ہو، تین تو تمہاری طرف ایسے نہیں گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک درس دیا ہے. حضرت مصطفیٰ کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت مصطفیٰ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن حضرت مصطفیٰ سے جو درس مجھے ملا ہے، جو پیغام اللہ کے رسول نے ہم غلاموں کو عطا کیا ہے، ہمیں اس پیغام پہ روشنی ڈالوں گا. وقت نہیں ہے، اگر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. کسی شان نے کیا کہا، زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے خوشبو، کہاں تک ہے. کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے خوشبو، کہاں تک ہے. اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے. سنا ہے، سنا ہے، آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. آج تک سنا نہیں، یقین ہے، عقیدہ ہے، پختہ یقین ہے، اور مہکتا نہیں. اس کے سائے میں جو جاتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے. حضرت مصطفیٰ کیا ہے، اللہ نے کیا شان عطا کی مقام مصطفیٰ پر. وہ شان عطا کی اللہ نے حضرت مصطفیٰ کو کہ جس راستے سے ایک بار گزرے ہیں مصطفیٰ، جس راستے سے ایک بار گزرے ہیں مصطفیٰ، ہزار بار، ایک بار نہیں، جس راستے سے ایک بار، جس راستے سے ایک بار گزرے ہیں مصطفیٰ، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. زمانہ گزر گیا، غار ثور کی پہاڑیوں میں جاتا کون ہے؟ اے غار ثور، تیرے پاس آتا کون؟ تیرے پہاڑی اتنی زمین پر چلتا کون؟ یہ تو تیری قسمت ہے کہ تیرے سینے پہ قدم ناز مصطفیٰ لگ گیا ہے. تیرا مقدر ہے، اگر میرا حبیب نہ گیا ہوتا آپ غار ثور کو پوچھتا کون؟ یہ حضرت مصطفیٰ ہے، آقا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پوچھے ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کا تعلق، ہجرت اسلام میں ایک عظیم مقام ہے. ہجرت اسلام میں ایک عظیم مقام ہے. آدمی ایسے ملک میں ہو جہاں پر وہ دین اپنے فرائض و واجبات ادا نہ کر سکے، اپنے فرائض و واجبات ادا نہ کر سکے، اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے، اس کا عقیدہ خطرے میں ہو جائے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدہ کو بچانے کے لیے انسان جب جس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو یہ جانا کیا ہے؟ ہجرت ہے. یہ جانا کیا ہے؟ ہجرت ہے. ہجرت حضور کے زمانے سے لے کر اب تک اور صبح قیامت تک ہجرت رہے گی. کیوں میرا آقا نے ارشاد فرمایا، من ہاجر الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کے ہجرت کرے گا، ہاجر الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہوگی اور رسول کی طرف ہوگی. آج اگر بندہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی شہر کو چھوڑے گا، اسے بھی ہجرت کا ثواب عطا کیا جائے گا. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ المکرمہ سے میرا آقا مدینے گئے. لیکن کیوں؟ لوگ کہتے ہیں حضور مجبور تھے، انہیں مجبور کر دیا گیا. ایسا مجبور کیا گیا کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، خانہ کعبہ چھوڑا مدینہ چلے گئے. لیکن یاد رکھنا، میرے آقا کی شان یہ ہے، مصطفیٰ کونین کبھی مجبور نہیں ہوئے ہیں. میرے نبی کی شان یہ ہے، انگلی کا اشارہ کرے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، فرمائے تو وہ جال کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے. یہ شان مصطفیٰ
کی ہے, تم کہتے ہو حضور مجبور ہے. اور کوئی بندہ یہ کہے حضور مجبور ہے, مجبور تھے, مجبور کیا گیا اس لیے مکہ چھوڑے, اپنے ایمان کی خیر کرے, اپنے ایمان کی خیر کرے. حضور کل بھی اعلیٰ تھے, آج بھی اعلیٰ ہیں, صبح قیامت تک اعلیٰ رہیں گے, میدان محشر میں بھی اعلیٰ رہیں گے, بعد محشر بھی اعلیٰ رہیں گے. ایسے اعلیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے میدان محشر قائم کروایا گا. تبھی شاعر کہتا علامہ حسن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ حساب لے گا بندوں سے, حساب تو رب جانتا ہی ہے. جو رب بندے کے نام اعمال اس کے مقدر لکھے, اس رب کے علم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. کہ اے مولا پھر میدان محشر میں نام اعمال کا ٹولنا کیسا, یہ پل صراط پہ جانا کیسا, میدان محشر قائم کرنا کیسا. تو پھر علماء فرماتے ہیں یہ سب تو ایک بہانہ ہے, اصل میں شان مصطفیٰ دکھانا ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے, شان مصطفیٰ دکھانا ہے, یہ بتانا ہے کہ میدان محشر میں کسی قسمتوں کے جھٹڑے بلند ہو گئے, اس جھٹڑے کے مالک کا نام مصطفیٰ کونین ہے. حضرت مصطفیٰ نے حضور گئے مکے سے ہجرت کیا, جب زیادہ کفار مکہ نے تنگ کر دیا, جو نماز پڑھتا حدود حرم میں مطاف میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. اب کوئی نماز پڑھتا تو روایت میں آتا کسی کے کافی ہاتھ کاٹ دیتے تھے, کسی کا پاؤں کاٹ ڈالتے تھے. حضور نے نماز پڑھی تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دی, گلے میں پھندا ڈالا, یہاں تک کہ زندگی کو تنگ کر دیا. پھر رب کے رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اب مدینے چلے جاؤ. پہلا ہی حبشہ کی طرف تھا لیکن ہمارا موضوع مدینے والا ہے. اے میرے صحابہ مدینے چلے جاؤ. حضور کا حکم تھا, ایک صحابہ جاتے گئے, جن کو جیسا موقع ملتا گیا جاتے رہے. لیکن مدینے میں بچ کون گیا مکے میں؟ جو بالکل کمزور تھے, جن کے پاس مال دولت نہ تھی, جو کسی کے غلام تھے, وہ مسلمان بچ گئے. جناب عمر بھی چلے گئے, عثمان غنی بھی چلے گئے. ابھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے صحابہ جا رہے ہیں, ہم کب جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تو ٹھہر جا, ہو سکتا ہے تیرا اللہ کوئی طرح ساتھی بنا دے, کوئی اچھا ساتھ تجھے مل جائے, ٹھہر جا. جب رب کا حکم آئے گا تو ہم بھی مکے کو چھوڑ کر مدینہ جائیں گے اور مدینے میں جا کر دین کا کام کریں گے. لوگ کہتے ہیں یہ فلانا چلا جائے گا, دین کا کام بند ہو جائے گا. جب سارے کفار مکہ مل کر مصطفیٰ جان رحمت کو مدینہ روانہ کر دیا کہ اللہ نے مقام کیا عطا کیا, اور حضور مکے سے جا رہے ہیں کہ اللہ نے وہ مقام عطا کیا. مدینے حضور مدینے گئے اور مدینے سے آئے تو مکے میں فتح کر لیا. اللہ کے قدر پہ راضی ہونا چاہیے. بندہ سمجھتا میں نے فلاں کو پہنچا دیا, ارے جناب یوسف علیہ السلام کو تم نے کنویں میں گر دیا تو دیکھا, اور مصر کے بادشاہ جب بیٹا وہ نہیں دیکھا. یہ بھی دیکھو, یہ بھی دیکھو قرآن فرماتا ہے وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا. جناب یوسف کے یہ اندھے کنویں میں گئے, یوسف ختم, ساری محبتیں ختم. لیکن رب جانتا ہے اندھے کنویں میں جتنا گہرا گیا تھا اللہ اتنا اونچا اٹھائے گا, اللہ اتنا اونچا اٹھائے گا. جناب ابو بکر صدیق ہیں, آقا نے فرمایا اے ابو بکر رب کا حکم آئے گا تو اپن مکے سے مدینہ جائیں گے. انتظار میں تھے. ادھر رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا جناب ابو بکر یار غار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رسول اللہ کے جان نثار جب سے رب کے رسول نے فرمایا انتظار میں ہیں کب حضور کی سبھی کب ہجرت کا حکم آ جائے اور مجھے جانا پڑے. آقا نے فرمایا اے ابو بکر ہجرت کا حکم جب بھی آئے گا رات میں آئے گا, تم تیار رہنا. ہاں جب بھی ہوگا تمہیں ہجرت کرنا ہے. اب جناب صدیق اکبر ہیں, اب شب ہجرت, جو شب ہجرت جو تھی اللہ کا حکم آیا اے میرے محبوب اب مکہ چھوڑ دو, اے میرے محبوب مکہ چھوڑ دو. کفار مکہ نے میٹنگ کی, کفار مکہ سارے مکے جتنے کافر تھے سب نے میٹنگ کی, اور جس گھر میں میٹنگ کی اس گھر کا نام دار الندوہ ہے. کیا ہے؟ دار الندوہ. تو حضور کے نکالنے کی میٹنگ کہاں ہوئی؟ دار الندوہ میں. تو آج بھی علماء کرام جہاں جہاں بھی دین کے مٹانے کی میٹنگ ہوئی اس گھر کو دار الندوہ کہا جا سکتا ہے. تو آج بھی علماء کرام کو ائمہ کو نکالنے کی جو میٹنگیں خلاف کرے اس کا گھر نہیں بلکہ کیا ہے وہ دار الندوہ ہے.
اور میٹنگ ہوئی, سارے کفار جمع ہوئے, بڑے بڑے جو کافر تھے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, نصر بن حارث بن قیہ, یہ عامر بن ربیعہ, یہ سارے جمع ہوئے, سارے مشورہ کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے رسول کونین کو معاذ اللہ کسی کوٹری کے بند کر دیا جائے, ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائے, باہر نہیں نکلیں گے, جب باہر نہیں نکلیں گے دین کا کام نہ کریں گے, جب باہر نہیں نکلیں گے تو دین کی بات نہیں کریں گے. ایک کہتا ہے اگر تو گھر میں بند کرے گا تو ان کے ماننے والے آئیں گے, گھر توڑ کے انہیں باہر لے جائیں گے. دوسرا کہتا ہے ارے انہیں کسی یہاں سے بھگا دیا جائے, ضلع بدل کر دیا جائے, ملک بدل کر دیا جائے. لوگ سوچتے ہیں ملک بدل کر دینے سے دین کا کام رک جائے گا. یاد رکھنا, بندہ جب ملک بدل ہوتا ہے دین کا کام اور زیادہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا دین کا کام, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بتانا مقصود ہے, بہت سارے ایسے ہمیں احباب ہیں جب تک سلوا میں تھے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی مسجد کا شکل نہیں دیکھا, لیکن کسی معاملے کی وجہ سے بے قصور کہاں چلے گئے جیل میں. اب جیل میں کیا کر رہے ہیں, پانچوں وقت نماز پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں, پانچوں وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے, جب تک تو آزاد تھا خدا کی بارگاہ سے دور تھا, آج تو دنیا کی نگاہوں میں قید ہو گیا تو خدا سے قریب ہو گیا, خدا سے قریب ہو گیا. تو بندہ تو سوچتا ہے میرا بچہ تو آج جیل کے اندر ہے, اے غمزدہ مت ہو, یہ خوش ہو جاؤ بھلے جیل میں نماز تو پڑھ رہا ہے, نماز تو پڑھ رہا ہے, قرآن تو پڑھ رہا ہے. اب میٹنگ ہوئی, ایک شخص تھا, شیطان آیا اور کہتا ہے کہ اے لوگوں میں ایک مشورہ دوں. اس نے مشورہ دیا, اس کے مشورے کو ٹھکرا دیا گیا. تو آخر ابو جہل کہتا ہے ایک ترکیب آئی ہے, اچھل کے بولتا ہے, بولے کیا ترکیب ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ مشورہ ہے کہ عرب میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور سب مل کر جا کر ایک ساتھ مصطفیٰ کونین کو قتل کر دیں, حضور کو قتل کر دیں. جب حضور کو قتل کر دیں گے, اب سارا مکہ ایک ساتھ ہے تو کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ مشورہ پاس ہو گیا. اب وہ میٹنگ ختم ہوئی, ادھر میٹنگ ختم ہونا تھا, ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ اب مکہ چھوڑ دے, یا رسول اللہ اب مکہ چھوڑ دے. شب ہجرت ہے, مقام کاشان نبوت پہ کرے میں رسول کونین کی ذات ہے اور مولا علی کی ذات ہے. رسول کونین نے علی سے بلایا اور کہا اے علی اب حکم ہجرت آ گیا, اللہ کا فرمان آ گیا, آج رات کی رات میں مجھے مکہ چھوڑنا ہے. اے علی آج کی رات تو بستر نبوت میں آرام کرے گا, یہاں پہ سوئے گا میرے بستر پر, اور صبح جب اٹھ کے جو لوگوں کی امانتیں آئی ہیں ان امانتوں کو بانٹنا, اور بانٹنے کے بعد تم بھی مدینے آ جانا. جناب مولا علی کو رسول نے فرمایا اے علی تو کہاں سوئے گا؟ بستر مصطفیٰ میں. ارے بستر مصطفیٰ کی ہے, سونے والے مولا علی ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا کونین نے ادھر کرے میٹنگ کے مطابق 40 نوجوان آ کے کاشان نبوت کو گھیر لیتے ہیں, کاشان نبوت کو گھیر لیتے ہیں. 40 انسان کس کو دیکھ رہے, کب دروازے مصطفیٰ کھلے اور حضور کو شہید کر دیا جائے. 40 لوگ, آنکھیں کتنی, 80 آنکھیں, کتنی آنکھیں, 80 آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ حضور کو. کب دروازہ کھلے, حضور باہر آئے, انہیں شہید کر دیا جائے, 80 آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آقا نے جناب مولا علی کو سمجھایا اور کہا ہے علی سو جاؤ بستر پہ. اب مولا علی یا رسول اللہ 40 لوگ ہاتھوں میں لنگی تلوار لے کے کھڑے ہیں, موت کا خوف ہے. نہیں, مولا علی کہتے ہیں جتنی سکون کی نیند میں نے اس رات سوئی کبھی سویا ہی نہیں, اتنا چین مجھے اس رات میں آیا کبھی اتنی چین کی نیند نہ آئی. علماء فرماتے ہیں ارے موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے. مولا علی نے موت اوڑھ کے سویا ہے زندگی کے لیے. لوگ زندگی اوڑھتے ہیں, یا علی موت اوڑھ کے سو رہا ہے کس کے لیے؟ زندگی کے لیے. ہے علی ڈر نہیں لگا, نہیں خوف نہیں ہوا, نہیں کیوں؟ میرے مصطفیٰ تم جو تلواریں دیکھ رہے ہیں میں زبان مصطفیٰ نکلے ہوئے الفاظ دیکھ رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی صبح اٹھنا ہے, جب آقا نے فرمایا جب اٹھنا ہے تو علی کو اٹھنا ہے, تو علی کو اٹھنا ہے. اب آقا کریم نے دروازہ کھولا, مٹی کے تھوڑے ذرات لیے ہاتھ میں. روایت میں آتا حدیث یاسین شریف کے چند آیتیں پڑھی شروع کی
اور پڑھنے کے بعد کفار مکہ کے منہ پہ ڈال دیا. حضور نے اپنے ہاتھ سے مٹی پھینکی. کدھر؟ کفار مکہ کے اوپر. ہاتھ مصطفیٰ کے اوپر پھینکنا مصطفیٰ کا, اور پھینکا کس پہ؟ کفار پر. لیکن قرآن کہتا ہے اے لوگو تم نے یدی مصطفیٰ کو دیکھ لیا, تم نے میرے نبی کے پھینکنے کو دیکھا. پھینکنا مصطفیٰ کا ہے, ہاتھ مصطفیٰ کے ہیں, لیکن یاد رکھنا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. یہ جو مٹی پھینکے ہیں میرے مصطفیٰ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا ہے. مٹی کس نے پھینکا ہے؟ اللہ نے پھینکا ہے. لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح ہے. ارے میرے مصطفیٰ کا پھینکنا تمہاری طرح نہیں ہے. رسول کیسے تمہاری طرح ہو سکتے ہیں؟ رب فرماتا یہاں پر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نے نہیں بلکہ میں نے پھینکا. حضور نے کنکڑی پھینکی اور سب حضور نکل گئے. 40 لوگوں کے درمیان سے حضور نکل گئے. اب بندہ کہتا ہے کہ حضور جب نکلے تو لوگوں نے دیکھا نہیں, حضور نکلے تو دیکھا نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہو کس پر پڑھتے ہو, درود پڑھتے ہو کس پر پڑھتے ہو, کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ تو ہم کہیں گے حضور کے زمانے میں 40 لوگ باب نبوت پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکے. 80 آنکھیں جن کی نظریں باب مصطفیٰ پہ ٹکی ہوئی تھی, 80 آنکھیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر جب میرے مصطفیٰ کے گزرنے کو نہ دیکھ سکے تو آج کے یہ منافق یہ پرمدن میرے مصطفیٰ کے تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ ایمان پکا رکھنا ہے. حضور نکلے اور کہاں گئے؟ جناب ابو صدیق کے پاس. روایتوں میں آتا ہے حضور کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ پہلے طواف کعبہ کر لوں. وقت بعد بہت مختلف مگر جو ہمارے ذوق کے مطابق وہ بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے سوچا کہ ساتھ کوئی مل جائے کہ ہمیں طواف کعبہ کر لوں, آخری بار طواف کر لوں. حضور نے سوچا, دیکھا کہ ایک سایہ دکھ رہا ہے, کوئی گھڑ سوار سایہ دکھ رہا ہے. آقا جب کہے بولے کون, تو سامنے سے آواز آئی انا ابو بکر. انا ابو بکر. حضور نے کہا ابو بکر تم یہاں اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جناب ابو صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شب ہجرت میں رات میں نکلنا ہے, کبھی بھی اللہ کا حکم آ جائے, اس رات سے لے کر آج تک جب رات ہوتی ہے ابو بکر تیار ہو کر آپ کے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے, صبح تک کھڑا رہتا ہے, جب صبح ہوتی ہے تو پھر گھر چلا جاتا ہوں. ایک روایت یہ ہے, اور دوسری روایت یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے مکان پہ گئے اور جیسے ہی دروازے پہ کھڑے ہوئے, دستک بھی نہ دی, جیسے دروازے پہ کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق دروازہ کھول دیا. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول دیا. آقا نے کہا ابو بکر میں نے آواز بھی نہ دی, میں نے تم کو پکارا بھی نہیں, دھکے بات بھی نہ کیا, دروازہ کیوں کھولا؟ تو جناب صدیق میں فرماتے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی اللہ کا فرمان آ سکتا ہے, ہم سب کو رات میں نکلنا ہے. اس رات سے آج تک ابو بکر نے کبھی سویا ہی نہیں, رات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب حضور آ جائیں اور تعمیر میں دیر ہو جائے. بلکہ آپ فرماتے میں رات تک دروازہ کھلا رکھتا اور دروازے سے پیٹھ لگا کے بیٹھا رہتا. کبھی ایسا ہوتا, کبھی ایسا ہوتا ہو بہو آتی تھی آواز آپ کی, ہو بہو آتی تھی آواز آپ کی, دروازہ کھولتا تھا تو جھونکا ہوا کا تھا, دروازہ کھولتا تھا تو جھونکا ہوا کا تھا. جب ہوا کے جھونکے بھی آتے تو میں طرف جاتا, دروازہ کھولتا تھا, کہ رسول اللہ آ نہیں گئے. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جناب ابو صدیق کو لے کر خانے کعبہ گئے. طواف کیا اور اپنی ننگی آنکھوں سے کہا اے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے, اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہے خانے کعبہ وہ تو ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے. لیکن آج رب کا حکم ہے, میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا, لیکن آج چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, مجھے تیرے گھر میں بیٹھنا پیارا تھا. آقا کے کریم نے خانے کعبہ کو یہ خطاب فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں, غار
سور میں چلتے گئے. غار سور رسول اللہ کی وہ نرم نازک ایڑیاں اگر پتھر پہ رکھ دے تو پتھر بھی موم ہو جائے. اور رسول اللہ جس زمین پر اپنے قدم ناز لگا دے وہ زمین مہک جائے. قدم ناز مصطفیٰ پہ تھوڑی کرے آپ کو زخم آ گئے. جناب ابو صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ پیدل نہ چلے, ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. یا رسول اللہ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. اب کندھا کس کا؟ ابو بکر کا. اور سوار ہونے والی ذات مصطفیٰ کی. لوگ کہتے ہیں شان ابو بکر کیا ہے, تو میں کہوں گا کس رحل پہ قرآن رکھ دو وہ رحل متوالا ہو جاتا ہے. لوگ رحل کو چومتے ہیں, کیوں چومتے ہو؟ اس رحل پہ قرآن رکھا جاتا ہے, اس رحل پہ قرآن پڑھا جاتا ہے. جس رحل پہ قرآن رکھ دیا جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے. اے ابو بکر تیرے عظمتوں کو سلام, تیرے کندھے پہ قرآن نہیں صاحب قرآن سوار میرے کندھے پہ تکبیر تیرے کندھے پہ قرآن نہیں صاحب قرآن سوار ہے. جب رسول اللہ سوار ہوئے نا, جناب ابو صدیق کا کندھا ہے, اوپر سوار ہونے والے مصطفیٰ ہیں. حضور جب بیٹھے نا ایک پاؤں ادھر دوسرا پاؤں ادھر, پھر کبھی ابو صدیق داہنے پاؤں کو چومتے ہیں, کبھی بائیں پاؤں کو چومتے ہیں. آقا نے کہا ابو بکر تو میرے قدموں کو کیوں چوم رہا ہے؟ کبھی داہنے کو چومتا کبھی بائیں کو چوم رہا ہے, کیوں چوم رہا ہے؟ جناب صدیق پر کی محبت کو دیکھو. آپ فرماتے یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا, تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا, اور میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا. یا رسول اللہ میری شان ہے کہ قدم ناز مصطفیٰ کا بوسہ دے رہا ہوں. ارے وہ قدم ناز مصطفیٰ جس نالین سے لگ جائے, لوگ اپنے اماموں پہ لگاتے ہیں کہ نالین مصطفیٰ ہے, وہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. ارے جس نالین چپل سے حضور کے قدم لگ جائے اس نالین کو لوگ سر پہ رکھ رہے ہیں, اپنے اماموں میں سجا کے رکھ رہے ہیں. نالین تو بہت دور کی بات ہے, نالین کے شبیہ کو سجا رہے ہیں, اس کے فوٹو کو. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کے نالین ہے. کہیں ہے بنانے والا انسان, کہیں دور دور تک واسطہ نہیں ہے, لیکن حضور کے جوتوں کی طرح اس کا نقش ہے تو سر پہ سجا رہے ہیں, سینے پہ لگا رہے ہیں. ارے جو نالین پاک کو چوم رہے ہیں, جو حقیقت میں حضور کے قدموں کو چوما ہوگا اس ذات کا نام بکر ہے. گلی گلی نگر ابو بکر, ابو بکر گلی گلی نگر ابو بکر. اب گئے غار ثور پہ گئے. غار ثور دیکھا ہوگا آپ نے, پھر واقعہ ہوا سانپ نے ڈسا. 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں قیام فرمایا, 3 دن تک قیام فرمایا. اور جب کفار مکہ کو پتہ چلا حضور چلے گئے, اعلان کر دیا کہ جو حضور کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. جو حضور کو ڈھونڈ کر لائے گا یا پتہ بتائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا. اب لالچ کی بنیاد پر سارے کفار مکہ گھوم رہے ہیں, حضور کا پتہ لگا رہے ہیں. پتہ کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچے, لیکن غار ثور پہنچ کر اللہ کا حکم تھا. کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب حضور غار ثور میں ہیں, اللہ کا حکم ہوا ایک مکئی نے جگہ بن دیا, کبوتری کی ایک جوڑوں نے آ کر وہاں پر انڈے دے دیے. جب کفار مکہ آئے کہنے لگا کوئی انسان اندر جاتا تو جالا نہیں ہوتا, انسان اندر جاتا تو کبوتری انڈے نہیں دیتے, انسان جہاں رہتے ہیں وہاں کبوتری نہیں ٹھہرا کرتی, انسان جب جاتا جالے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. ایسا لگ رہا کوئی گیا نہیں ہے. وہاں جناب ابو صدیق ہیں, مصطفیٰ کونین کی ذات ہے, آقا کریم کی بارگاہ میں صدیق پر عرض کر یا رسول اللہ اگر یہ کفار اپنے قدموں میں دیکھ لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر گھبرا مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ابو بکر صدیق کا حضور نے فرمایا یاد رکھنا کہ سب ہجرت اور ہجرت کے راستے میں میرے رسول نے فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا, جس کے ساتھ رب ہوتا ہے ساری خدائی اس کے ساتھ ہوتی ہے. ڈرنے کی بات نہیں, رب ساتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب رسول اللہ کے محبت میں اٹھنی کبوتری نے انڈے دی نا, رسول کی محبت میں کبوتری نے انڈے دی. حضور سے جو ایک لمحے کے لیے وفا کرے گا نا, اللہ اس کے نسلوں کو
नूर से मुनव्वर कर देगा। जब अपने नबी से एक बार भी वफा करेगा, भले वो किसी भी तरीके से वफा करे, अपने महबूब से वफा करने वाले को रब ने कभी इस्तना नहीं छोड़ा। जिसने भी रसूल से मोहब्बत की सबको अल्लाह ने चमका दिया। अब कबूतरी ने क्या किया था? अंडे दिए थे ना, और क्या किया था? अंडे दिए थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा मकाम अता किया उन कबूतर के जोड़ों को। ये हमारे उलमा लिखते हैं मदीने मुनव्वरा में खाने काबा में इतने कबूतर है ना, सारे कबूतर इसी कबूतरों की नस्ल से हैं। सारे कबूतर इन्हीं कबूतर के नस्ल से है। और मेरे हबीब से वफा करने वाले कबूतरों पर अपने मकाम अता किया कि सुबह क़यामत तक जो भी हाजी जाता है मदीना, अपने यहाँ से दाने लेके जाता है, दाने लेके जाता है। अल्लाह ने उनके नस्लों को भी इंतजाम फरमा दिया। तूने मेरे महबूब के लिए खालिस तौर पर अंडे दिए, अब सुबह क़यामत तक जो भी तेरी नस्ल से आएगा उसको खिलाने वाला मैं हूँ। सारा हाजी जाता है मदीने में, दाने लेके जाता है। इंडिया वाले दाने लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान वाले दाने लेके जा रहे हैं, अमेरिका वाले दाने लेके जा रहे हैं, तरह तरह की इतना दाना डाला जाता है। कबूतर तो जाते हैं, दाना खत्म नहीं होता। अल्लाह फरमाता है दानों की बरकत क्या है कि जो बंदा किसी को औलाद ना होती हो ना, किसी को औलाद, किसी हदीस में नहीं है, ये बुजुर्गान भी फरमाते हैं, और किसी को औलाद ना होती हो तो मदीने जाए, जो कबूतर दाना चुगते हैं ना वहां से चंद दाने उठा लाए और अपनी औरत को खिला दे, अल्लाह से औलाद अता फरमा दे। जरा सोचो यार, कितना बड़ा मकाम रब ने अता किया। आज से 1450 साल पहले इन कबूतरों के आबाओ अजदाद ने हुजूर के नामूस के लिए अंडे दिया, तो अल्लाह ने उनके नस्लों के कबूतरों के चोंच में वो शिफा रखी कि जिन दानों से उनके चोंच लग जाए अल्लाह औलाद कर देता उन दानों से। अब हुजूर क्या है, चले गारे सौर से बाहर निकले। जब निकले तो यहाँ ऐलान हो गया था ना, जो हुजूर को लाएगा, जो हुजूर को पकड़ेगा, बताएगा 100 ऊंट। तो उस दौर में अरब का एक बड़ा मशहूर जंगजू था जिसे सुराका कहते हैं। ये कहते हैं सुराका तेज घोड़े दौड़ाते हुए हुजूर के करीब आ गया, हमला करता, करीब था कि हुजूर को पकड़ लेता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो उसका घोड़ा घुटनों तक जमीन पर धंस गया, उसका घोड़ा घुटनों तक जमीन पर धंस गया। जब सुराका घबराया, अब क्या, फिर से अल अमान के नारे लगाए, हुजूर की बारगाह माफी तलब किया, हुजूर ने माफ कर दिया, घोड़ा फिर जमीन से ऊपर आ गया। अब चूंकि 100 ऊंट की बात थी ना, लालच बहुत बुरी बला है। ओहदे की लालच, हुकूमत की लालच, सरपरस्ती की लालच, मस्जिदों में क्या है दादागिरी करने की लालच, ये सब लालचे हैं। जो खुलूसो लिल्लाहियत वाला होता है ना, वो मस्जिद जाता है, सजदे करने के बाद निकलता बाद में पेशानी में झाड़ता है मस्जिदों से। लेकिन लालच थी, फिर हुजूर की तरफ बढ़ा कि पकड़ लिया जाए। लेकिन हुजूर का हुक्म क्या है, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहां में ज़मान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फिर सुराका धस गया, फिर उसके घोड़े घुटने तक धस गए। सुराका ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे माफ कर दें, एक अमन का परवाना लिख दे। हुजूर ने आमिर बिन फुहैरा साथ में थे, कहा लिख दो अमन का परवाना, इसे माफ कर दिया। अब क्या, सुराका गया, सुराका वापस, जो भी रास्ते में मिलता, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? सुराका कहते, नहीं मैंने नहीं देखा, मैं बहुत दूर तक गया था लेकिन मैंने नहीं देखा। अब सुराका वापस आ गए, सुराका वापस आ गए। फिर यहाँ हुजूर को छोड़ा तो हुजूर ने मकाम कितना बड़ा अता किया, कितना बड़ा मकाम अता किया जनाब सुराका। फिर बाद में हुजूर की बारगाह में आने के बाद फतह मक्का के बाद ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद, या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे माफ कर दी? मेरा कुछ आका ने फरमाया, सुराका मेरी आंखें देख रही है कि तेरे हाथों में किस तरह के कंगन हो गए, तू किस तरह के कंगन पहनेगा? फिर जमाने ने देखा, जनाब फारूक आलम आज़म के जमाने में उनके हाथों किस तरह कंगन पहनाए गए। अब हुजूर कहाँ गए? मदीने की तरफ रवाना है। हाँ, रास्ते में बड़ी रास्ते मिलते हैं, उनके पास 70 सवार थे कि हुजूर को पकड़ लिया जाए। लेकिन जब हुजूर के जलाल को देखा, चेहरे मुस्तफा को देखा, तो वो सारे हुजूर के करे दामन में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन सफर हिजरत में एक बड़ा अनोखा वाकया है। हुजूर जब गुजरे ना, तो रास्ते में एक उम्मे माबद की झोपड़ी आती है। नहीं, बोर तो नहीं हो रहे?
حضرت مصطفیٰ سن رہے ہیں، میں بہت مختصر میں جو ذوق اٹھا کے بول رہا ہوں۔ معبد کی جھوپڑی، معبد ایک غریب خاتون تھی، ان کا گھر جو ہے مدینے کے راستے میں تھا، جو بھی مسافر گزرتا اسے پانی پلاتی، انہیں کھانا کھلاتی۔ جب حضرت رسول اللہ ان کے پاس سے گزرے تو آقا کریم ان کے گھر میں گئے۔ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں حضور خود تشریف لے گئے، یہاں تو کہتے ہیں میرے گھر آنا پیارے نبی، میرا گھر چمکانا پیارے نبی، سنا ہے آپ راشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ، حضور خود چاہتے ہیں۔ اور ضعیفہ وہ معبد وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آقا نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ معبد کہتی ہے نہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ تو حضور نے دیکھا ایک بکری جو ہے، جو بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتی، ایک کونے میں بندھی ہوئی ہے۔ آقا نے کہا اے معبد، اگر آپ اجازت دیں میں اس بکری سے دودھ دو لوں۔ معبد کہتی ہیں اے اجنبی، حضور کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے ایک نام رکھ لیا، مبارک، ایک نام رکھ لیا، کیا؟ مبارک۔ کہا یا رسول اللہ، اے مبارک ٹھیک ہے، وہ تو بہت بوڑھی ہے، دیکھ لو اگر دودھ نکل جائے تو پی لینا۔ جناب عامر بن فہیرہ کو معبد کا بچہ بھی ساتھ میں، وہ بکری کو لایا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک کے میں مذکور ہے، جب وہ بکری حضور کی پاس آئی نا تو میرا آقا نے اپنا دست شفا، دست کرم، دست رحمت حضور اس بکری کے اوپر رکھا۔ حضور کا دست کرم رکھنا تھا، وہ بکری جھنجھری مار کے کھڑی ہو گئی اور ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کا پن جو سوکھ گیا تھا دودھ سے بھر گیا۔ اتنا دودھ ہوا کہ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ معبد نے بھی پیا، رسول اللہ نے بھی دودھ پیا، ابو بکر نے بھی پیا، عامر بن فہیرہ نے بھی پیا۔ اتنا دودھ ہوا اس بکری میں، روایت میں آتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری کے تھن سے جنت کی نہروں کا سلسلہ جوڑ دیا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے جناب فاروق اعظم کے زمانے تک عام الرباط میں جب پورے مکے میں مدینے میں کاٹ پڑا ہوا تھا، سارے جانوروں کے تھن سوکھ گئے تھے، اس زمانے میں بھی وہ بکری دونوں ٹائم دودھ دیا کرتی تھی، دونوں ٹائم۔ اب یہ بات ہوئی رسول اللہ نے، بہت بڑی بات ہے نا، ایک بوڑھی بکری اتنا دودھ دے کہ گھر کے برتن پڑ گئے۔ حضور نے پیا، آگے روانہ ہو گئے۔ اب شام میں معبد کا شوہر ابو معبد آتا ہے، دیکھا گھر میں الگ رونق ہے۔ ارے حضور کو جو دیکھ لے وہ چمک جائے، جس پر حضور نے نظریں ڈال دی وہ چمک جائے۔ کہتے نا گم شدہ سوئی ملی تھی عائشہ کو رات میں، کون لائے گا نبی کے مسکرانے کا جواب، وہ مسکرا دے تو اندھیرے میں سحر ہو جائے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا رسول اللہ کی چہرے کا عالم یہ ہے، جب رسول اللہ مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلتی تھی۔ اذا ضحکا اطلالوا من الجدر، جب حضور مسکراتے تھے تو سامنے کی دیوار چمک جاتی تھی۔ اور پھر حضور گئے ہوں گے، بکری کو دیکھا ہوگا، معبد کو دیکھا ہوگا تو مسکرایا کروں گا نا۔ حضور نے مسکرایا تو معبد کی کرے جو ہے جھوپڑی چمک گئی۔ ابو معبد رات میں آتے ہیں، کہتے آج کیا بات ہے، میرے جھوپڑی سے خوشبو آ رہی ہے، میری جھوپڑی چمک رہی ہے، آخر ہوا کیا؟ تو معبد کہہ رہی ہیں، اب نام تو پوچھا ہی نہیں تھا نا کہ آپ کون ہیں، تو کہتی ہے جاء رجل مبارک۔ اے ابو معبد، ایک مبارک آیا تھا، ایک مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا بتاؤ تھے کیسے وہ؟ تو معبد کہتے ہیں وسیم قسیم حسین اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ جتنی تعریف معبد نے مصطفیٰ کونین کی کی ہے، حدیث پاک میں آیا تھا تو پتا کیا چلا، معبد کی جھوپڑی میں روزانہ محفل میلاد مصطفیٰ سجتی تھی، روزانہ میلاد کی محفل سجتی تھی، روزانہ مصطفیٰ کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ حضور کا چہرہ دیکھا نا، وہ چہرہ مصطفیٰ جو حضور کو دیکھتا حضور کا ہو جاتا، حضور کی شان یہ تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، زمانہ گزر گیا، حضور مدینے میں مقیم ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ ایک دن معبد اپنے بچے کے ساتھ مدینے گئی، کیا لینے کے لیے؟ سودا لینے کے لیے گئی، سودا لے کے نکلی گئی۔ وہاں راستے میں بازار میں جناب ابوبکر کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر کھڑے تھے۔ جیسے معبد کے لڑکے نے جناب صدیق کو دیکھا تو چلاتا یا اماں ھذا رجل الذی کان مع المبارک، اے میری ماں یہ جو شخص ہے یہ مبارک کے ساتھ میں تھا، یہ مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ جب ماں نے دیکھا ہاں جب مبارک
مبارک آیا تھا کہ یہ ساتھ میں تھا، دودھ پینے میں بھی ساتھ تھا۔ آپ کہتے ہیں معبد ان کے پاس جاتی ہے، جناب ابو بکر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں یا رجل این المبارک این المبارک، مبارک کہاں ہے، مبارک کہاں ہے، مبارک بتاؤ۔ سجدے وقت مبارک کون؟ میں کسی مبارک کو نہیں جانتا۔ تو آپ کہتے ہیں وہ جو تم آئے تھے میرے گھر پہ رکے تھے، دودھ پیا تھا، مبارک کہاں ہے؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں مبارک نہیں ہے، وہ میرے محبوب ہے، محبوب میرے آقا ہے اور میرا بھی محبوب ہے، اللہ کے بھی محبوب ہے، ایسا محبوب کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اب گئے حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق صاحب ام معبد بھی ہیں، جیسے حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، ام معبد کہتی ہے ان کے بچہ چلاتا یا اماں یا اماں، ہاذا مبارک، ہاذا مبارک، یہ مبارک بیٹا ہوا ہے۔ جیسے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ام معبد کے یا رسول اللہ اب دیر مت کرو، دامن میں ابھی لے لو، اب دیر مت کرو، اپنے دامن میں لے لو، کیوں نہ ہو رخ کے آئینے میں مصور چڑھا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ کون؟ یہ حضور کا چہرہ ہے، ام معبد۔ اب مدینے سے ام معبد گئی، کہاں حضور سے ملاقات کر کے کہاں گئی؟ گھر گئی۔ ابو معبد آئے کہ کیا ہے؟ آج پھر گھر چمک رہا ہے، آج چھوڑی میں پھر نور برس رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا مبارک آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہیں اے ابو معبد مبارک نہیں آیا تھا، ہم مبارک کے پاس گئے تھے۔ مبارک نہیں آیا تھا، ہم مبارک کے پاس گئے تھے، اس کے کاشانے کو دیکھ کے آیا تو لایا کیا؟ لایا اس کے دامن میں اپنے آپ کو سونپ کر آ گئے، جہنم سے آزادی لے کے آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو کے آ رہے ہیں۔ اب رات کیسے گزرتی ہے صبح ہوئی، ابھی معبد بھی گئے، وہ بھی داخل اسلام ہو گئے۔ یہ ہجرت مکہ ہے، یہ مکے کی ہجرت ہے۔ گئے ہجرت مکے کی حضور نکلے ہیں، ادھر مدینے کی فکر کیا تھی؟ انتظار تھا نا، انتظار۔ انتظار سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ انتظار، الانتظار اشد من القتل۔ انتظار جو ہوتا ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی کا انتظار کرتا ہے نا تو بہت بھاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ انتظار بڑا خطرناک ہوتا ہے، جب انتظار ہوتا ہے بندہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب مدینے والے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ شان کیا تھا کہ مدینے میں قلعے تھے، سارے مدینے کے جو صحابی تھے وہ کھڑے ہوتے اور صبح سے شام تک دیکھتے کہ حضور اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغول تھا، معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھی آیا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی، حضور جلوہ گر ہوئے۔ ایک یہودی چھت سے دیکھتا ہے، چلاتا ہے اہل مدینہ جس کا تم انتظار کر رہے تو وہ ذات آ رہی ہے، وہ ذات آ رہی ہے۔ تو جیسے اعلان سنا پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی، سارے اپنے گھر سے باہر نکل گئے، عورتیں چھتوں پہ آ گئی، بچیاں ڈف لے کے دروازے پہ آ گئی، پورا روڈ بھر گیا کہ آنے والا کون ہے؟ آنے والا اللہ کا محبوب ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، آنے والا مصطفیٰ کونین ہے۔ اور شان کیا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اور جس کے قدموں سے رشِ اعظم، جس کے قدموں کی آہٹ لمس پانے کے لیے آسمان دعائیں کرے، آج یہ قدم ناز مصطفیٰ مدینہ آ رہا ہے۔ حضور آئے مدینے میں، جب حضور جلوہ گر ہوئے، صحابہ کہتے جیسے حضور کا دخول مدینہ میں ہوا سارا مدینہ چمک گیا، سارا مدینہ چمک گیا، مدینے کی دیواریں چمک گئی، لوگوں کے چہرے چمک گئے۔ اب کیوں نہ چمکے؟ جس کے چمک سے چاند چمکا، جس کے چمک سے ستارے چمکے، جس کے چمک سے سورج چمکا، جس کے چمک سے اللہ نے پورے کونین کو چمکایا، اور جس کے چمک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا اعلان کروایا، اپنے ربوبیت کا اعلان کروایا۔ کس سے کروایا؟ زبان مصطفیٰ سے۔ کیوں نہ ہو؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا، ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے بنایا، ساری خلقت مصطفیٰ کے لیے بنائی۔ کیوں نہ بنایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کس کے لیے بنایا؟
حضور کے لیے بنایا. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے, حدیث قدسی بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب قدم ناز مصطفیٰ جب مدینے پہنچا تو سارے مردوں کی لائن لگی ہے. حضور اونٹنی پہ سوار ہیں, حضور اونٹنی پہ سوار ہیں. اب بچیاں تب بجا رہی ہیں اور نغمے گا رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور جب مدینے میں پہنچے ایک عجیب سما ہے, دل میں دہشت دھڑک رہے ہوں گے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے. جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعا کرے, جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعا کرے. 12 نبیوں نے دعائیں کی ہے امت مصطفیٰ میں آنے کے لیے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی گزارش سے امت مصطفیٰ کو پیدا کر دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ مصطفی علیہ سنت میں پیدا کیا, سنی بنا کے پیدا کیا. یہ سنیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فیض حاصل کرنا ہے تمہیں مصطفی علیہ سنت پر قائم رہنا پڑے گا. اب حضور جب گئے, جب حضور گئے تو حضور کہاں تھے؟ مہمان تھے نا. حضور مہمان تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. ہر صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ میرے گھر قیام کریں, یا رسول اللہ آپ میرے گھر پہ قیام کریں, آپ ہمیں مہمانی کا شرف بخشیں. حضور کہتے نہیں تمہارے یہاں نہیں. پھر دوسرا صحابی کہتے یا رسول اللہ آپ میرے گھر قیام کریں, میرے گھر آپ رکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو, یہ جہاں رک جائے گی اسی گھر پہ قیام کروں گا. جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی کے گھر پہ میں کیا کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اگر وہ اونٹنی کسی کافر کے یہاں بیٹھتی اور کافر کہتا میں نہیں رکا رہا ہوں تو کتنی ہنسی ہوتی. کسی منافق کے یہاں بیٹھ جاتی, منافق یہ کہتا میں حضور کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہوں تو بات کیسی ہوتی. آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر مصطفیٰ کا قیام ہوگا. کیوں آقا فرماتے ہیں یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے, معمور من اللہ ہے, یہ اللہ کے حکم پر معمور ہے. جہاں بیٹھے گی وہیں پر مصطفیٰ کا قیام ہوگا. اب اونٹنی چل رہی ہے, جس کے گھر سے گزرتی لوگ دعا کرتے ہیں اللہ میرے محبوب کو میرے گھر کا مہمان بنا دے. اونٹنی آدمی گزرتی دل پہ پتھر رکھ کے دیکھتے کون خوش نصیب ہے جس کے گھر میں حضور مہمان ہوں گے. اب وہ اونٹنی گئی, اونٹنی جا گئی کہاں رکی؟ ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھے ہوئے. تو ایک بات یہاں بیٹھو سنو, جس اونٹنی پر حضور سوار ہو گئے وہ اونٹنی بہک نہیں سکتی, وہ اونٹنی نہیں بیٹھ سکتی. آج کے لوگ کہیں بولتے نہیں امام حسین کربلا میں بہک گئے تھے, معاذ اللہ بولتے ہیں, لوگ بول دیتے ہیں جو اہل حدیث ہے اہل حدیث تو کہیں نہیں بولتے کہ امام حسین کربلا میں بہک گئے تھے. بولا اے ظالم, جس اونٹنی پہ مصطفیٰ سوار ہو جائے وہ اونٹنی جانور ہو کے نہیں بیٹھ سکتی, اور جس کے کندھوں پر امام حسین سوار ہو کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ارے اونٹنی پہ مصطفیٰ سوار ہو گئے تو اونٹنی بھاگ نہیں سکتی, اور جس کے اوپر مصطفیٰ کے اوپر حسین سوار ہو وہ حسین کیسے بھاگ سکتا ہے. اب اونٹنی گئی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھی. ابو ایوب انصاری کہ یا رسول اللہ آپ اتر جائیں. کہ ایسا نہ ہو اونٹنی تو ہے جانور ہے کبھی بھی اٹھ جائے گی تو میں محروم ہو جاؤں گا. دل دھڑک رہا ہے. آقا کریم تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اونٹنی اپنے چنگھار مارتی ہے, کچھ کہتی ہے. جیسے کچھ کہا آقا نے سمجھا کہ میرے آقا کو ہر زبان جانتے تھے. اونٹنی نے کچھ کہا, حضور اونٹنی سے نیچے اترے اور جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ گر ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں جلوہ گر ہو گئے. ابو ایوب انصاری کون تھے ابھی بتاؤ. ابو ایوب انصاری گھر میں حضور گئے, ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور گئے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری گھر میں جاتے ہیں کہتے ہیں اے ابو ایوب انصاری میری امانت مجھے واپس دو. کیا کہا توجہ, حضور فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری میری امانت مجھے واپس دو. کہتے یا رسول اللہ کون سی امانت مجھے میں آپ کو دوں؟ میری جان قربان, میرے ایمان کا مرکز آپ, میرے دین کے محور آپ, کون سی امانت میرے پاس ہے؟ اگر آپ کی امانت ہے تو امانت بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ امین کو اپنی امانت کو یاد رہتا ہے. کہتے ہیں ابو ایوب انصاری تمہارے پاس عتبہ الحمیری کا جو خط ہے مجھے دو, میرا خط ہے, مجھے دو. عتبہ الحمیری
1000 سال پہلے تبا الحمیری اپنے وقت کا بادشاہ تھا، گھومتے گھومتے مدینے آیا، اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی، بڑے بڑے وقت کے علماء تھے۔ تو لوگوں نے کہا جب مدینے پہنچے تو علماء نے کہا اے تبا اول الحمیری، یہ جس زمین پر تم چل رہے ہو 1000 سال کے بعد یہاں پر اللہ کا محبوب جلوہ گر ہونے والا ہے، یہاں پر محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہے۔ تبا الحمیری کہتا ہے میری زندگی تو بڑی مختصر ہے، میں تو وہاں نہیں جا سکتا، میں تو ان کی زندگی پا نہیں سکتا، اگر وہ میرے سامنے آتے میں ان کی خدمت کرتا، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، ان سے مغفرت کی دعا کرتا۔ تو تبا الحمیری نے اس زمانے میں ایک مکان تعمیر کروایا، 2 منزلہ مکان، کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ 1000 سال پہلے، اور ایک خط لکھا کہ یا رسول اللہ اگر میرے زمانے میں آتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، اگر آپ میرا خط پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں میں آپ کو کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں اور آپ میری مغفرت کی دعا کریں۔ آج تبا الحمیری نے ایک خط لکھا اور اپنے دور کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس عالم کے لیے گھر بنوایا، وہاں پر بسایا، کہا جب حضور آئیں گے یہ خط حضور کو دے دینا۔ اب وہ عالم کا انتقال ہوا، اس کی اولاد آئی، وہ خط وہاں پہنچا، اس کی اولاد آئی، وہ خط وہاں پہنچا، وہ خط پہنچتے پہنچتے نسل در نسل ہوتے ہوتے وہ خط آیا کہاں؟ جناب ابو ایوب انصاری کے پاس۔ ارے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر قیام کروں گا۔ اگر اونٹنی کسی صحابہ کے یہاں رک جاتی اور رسول اللہ 3-7 مہینہ قیام کرتے تو لوگ کہتے کہ مصطفیٰ کونین نے 7 مہینے تک مہمانی کی، 3 مہینے تک مہمانی کی، لیکن تاریخ کو بتانا مقصود تھا۔ اے اہل مدینہ، رسول کونین مکہ سے مدینہ آئے تو کسی کے گھر میں نہیں آئے بلکہ اپنے گھر میں آئے، تو 1000 سال پہلے تبا الحمیری نے مہمان بنایا۔ ابو ایوب انصاری تو رسول اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کر رہے تھے، گھر مصطفیٰ کا تھا۔ میرے مصطفیٰ مدینے میں رکے تو کہاں رکے؟ اپنے گھر میں رکے۔ کہاں رکے؟ یہ شان ہے مصطفیٰ کونین کی۔ پھر مدینے میں آقا گئے، پھر ہوا صحابہ آئے۔ اب مدینے کی تھوڑی بات بتا دو، بات مختصر ختم کروں گا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، مدینے میں آ گئے، مکہ چھوڑا تھا نا، کھانے کعبہ چھوڑا تھا، یا رسول اللہ بڑی یاد آتی کعبہ کی، بڑی یاد آتی ہے، آپ اجازت دے دیں ہم عمرہ کر کے آ جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ مسجد قباء ہے، تم اپنے گھر سے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضور نے ہجرت کیا تو ہمت کیسے بنائی اپنے صحابہ کو؟ یہ میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے اپنا مکان چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار چھوڑے۔ یا رسول اللہ عمرے کی یاد آ رہی، آقا فرماتے ہیں اپنے گھر سے وضو کرو اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اللہ 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم یہاں سے کعبہ جاؤ گے، طواف کرو گے، 2 رکعت واجب طواف پڑھو گے، زمزم پیو گے، صفا مروہ کی سعی کرو گے، پھر تمہارا حلق کرواؤ گے، طواف ہوگا، وضو بناؤ 2 رکعت کرو 1 عمرہ، وضو بناؤ 2 رکعت کرو 1 عمرہ۔ یہ رسول اللہ نے ایسی ہمت دی۔ پھر صحابہ تھے نا، دل کہاں مانتا، حج کا مہینہ آیا، یا رسول اللہ حج کی یاد آ رہی ہے، آپ اجازت دیتے تو حج کر آتا، آپ اجازت دیتے تو اب چونکہ حضور بڑے منصف غمخوار ہیں، اللہ نے رحمت اللہ علیہ بنا کے بھیجا، تو حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ میری مسجد نبوی ہے، جو میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ اسے 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول جب مدینے گئے نا تو پہلا وہ یثرب تھا، مصطفیٰ گئے تو مدینہ بن گیا، وہاں کی ہوائیں بیماری والی تھی، صحابہ گئے، صحابہ بیمار ہو گئے، صحابہ بیمار ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ہم بیمار ہو گئے۔ ایسی بیماری کی روایتوں میں آتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈھیچو ڈھیچو کی آواز نکالنی پڑتی تب جا کے صحیح ہوتا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم ڈھیچو کی آواز نکال لیں گے؟ آقا نے حال اٹھا کے دعا کی اے میرے مولا تم میرے مدینے سے وباؤں کو دور فرما دے، میرے مدینے سے بلاؤں کو دور فرما دے، یہاں کی ہواؤں میں شفا عطا فرما دے۔ حضور کا دعا کرنا تھا مدینے کی ہواؤں میں شفا، مدینے کی مٹی میں شفا، مدینے کی فضاؤں میں شفا، سارا مدینہ شفا ہی شفا ہو گیا، سارا مدینہ
शिफा ही शिफा हो गया। ये हुजूर की बरकतें हैं। फिर जब लोगों ने मक्के की मोहब्बत थी ना मतलब की, फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ऐ मौला हमारे दिलों में मक्के से ज्यादा मोहब्बत मदीने की अता कर दे। ऐ अल्लाह इनके दिलों में मक्के से ज्यादा मोहब्बत मदीने की अता कर दे। फिर दुआ कबूल कैसे हुई ना, ऐसी कबूल हुई कि सुबह क़यामत तक हमारे दिलों में मोहब्बत है तो सिर्फ मदीने मुस्तफ़ा की है। अब क्यों ना इमाम फरमाते आला हज़रत उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले उसूल हाजी उस पाक दर की है। फिर बातें हाजी आओ शहजादा रज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इतनी मोहब्बत है मदीने की, बस मदीना ही मदीना रहता है। ये हुजूर का करम है। तो है ईमान वालों, हिजरत रसूल बहुत बड़ा वाक़या है। जो मुख्तसर सी बातें थी मैंने आप तक पहुँचाया। हिजरत रसूल में कदम कदम पे आपको मोहब्बतें मिलेंगी, सीरत के पहलू मिलेंगे। तो इसलिए कभी घबराने की बात नहीं है। लोगों ने मुस्तफ़ा को मक्के से निकलते देखा, लेकिन वही मुस्तफ़ा कौनैन है। मक्का वापस आते हैं, खाने काबा को बुतों से पाक करते हैं। कुफार मक्का ने क्या सोचा, अब तो खाने काबा से हुजूर चले गए, दीन का काम बंद हो गया। लेकिन दुनिया इस्लाम की सबसे पहली रियासत जो थी मदीने मुनव्वरा थी। ऐसा इस्लाम फैला न मदीने से कि आज मदीने की बरकत है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा रहा है। इसलिए कोई किसी को निकाला जाए ये मत समझो कि फलाना चला जाएगा, ये तो कानूने कुदरत है। बड़े बड़े नबियों को निकाला गया। जनाबे इब्राहिम ने भी हिजरत की, जनाबे मूसा ने भी हिजरत की, जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की, जनाबे ज़करिया ने भी हिजरत की और हिजरत के दौरान में शहीद कर दिया गया। ये हिजरत के मामले अंबिया किराम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। तो बंदा हिजरत करे दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमाता है। तो ऐ ईमान वालों, कोशिश करो अपने दीन को बचा कर रखो, अपने ईमान को बचा कर रखो। क्योंकि मेरे इस दुआ में आखिरी बयान था, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें हैं। आप जब बुलाएंगे हम आपकी बारगाह में हाजिर रहेंगे। दीन का काम करना है, दीन के काम करने के किसी रुकावट की जरूरत नहीं है। जब भी दीन का काम किया जाएगा फितने वाले मौजूद रहेंगे। इसे दीन का काम करना है, मुस्तफा कौनैन शरीयत का काम करना है। लोग कहीं भी रहे, हमें अपना ईमान बचाना है और मज़हब अहले सुन्नत पर कायम रहना है। सहाबा की मोहब्बतें बरकरार रखना है और अहले बैत पाक की मोहब्बत बचा कर रखना है। राफ़िदियों से दूर रहना है, मज़हबों से दूर रहना है। हिजरत मुस्तफ़ा का पैगाम यही है। अगर आप हिजरत मुस्तफ़ा को समझना चाहते हैं यही समझ ले, अपने ईमान को बचा कर रखें, अपने ईमान को बचा कर रखें, अपना अकीदा बचा कर रखें, हुजूर को राज़ी रखने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ईमान और अकीदे को सलामती रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शहर में अहले सुन्नत का बोलबाला फरमाए, अहले सुन्नत का बोलबाला करे। तो आप अहले सुन्नत पर कायम रहें इंशाअल्लाह, सुन्नियत पर कायम रहे और मज़हब मुहज़्ज़ब मसलक आला हज़रत पर कायम रहे। अपने ईमान को बचाएं, अपने घर के माहौल को अच्छा रखें और उलमाए अहले सुन्नत से